حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء زبان کے سامنے اپنی عاجزی پیش کرتے ہیں، فریاد پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں زبان تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر، اس لیے کہ اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب ٹیڑھے ہو جائیں گے، جب ہم سب ٹیڑھے ہو گئے ہائے پھر ہم مارے گئے، پھر ہم لوٹے گئے۔ علماء نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ جہاں بولنا بہت ضروری ہو وہاں بولنا چاہیے، اللہ اکبر، جہاں بولنا بہت ضروری ہو وہاں آپ بولیں، ورنہ خاموش رہیں۔ خاموشی جو ہے انسان کے لیے بہترین دولت ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ ایک زمانے میں ایک بادشاہ کا بیٹا تھا جو ایک عالم دین کی صحبت میں بیٹھنے لگا، تو عالم دین نے یہ حدیث بیان کی، جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ یہ حدیث بیان کی، جیسے یہ عالم صاحب نے یہ حدیث سنائی تو وہ بادشاہ کا بیٹا خاموشی اختیار کر گیا، خاموش ہو گیا۔ بادشاہ کو بڑی تشویش لاحق ہوئی، اللہ اکبر، کہ بیٹا نہیں بولتا، کیا ہو گیا ہے اس کو؟ بیٹے نے تو ایک حدیث سنی تھی کہ جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا، بیٹا خاموش ہو گیا۔ بادشاہ نے کافی کوشش کی اس کو بلانے کی، اس کو تشویش لاحق ہو گئی کہ بیٹا کیوں خاموش ہو گیا۔ اس نے کافی حکماء بلائے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے یہ مشورہ دیا کہ جی صبح کے وقت اس کو شکار کے لیے بھیجا جائے، آب و ہوا کی تبدیلی اس کی صحت کا باعث ہوگی۔ ایک نوکر کو ساتھ بھیج کر بادشاہ اس کو روزانہ سیر کے لیے اور شکار کے لیے بھیجتا، روزانہ نوکر سے رپورٹ لیتا، ہاں بھی کیا بنا، بیٹا بولا یا نہ بولا؟ اس نے کہا جی نہیں بولا ابھی تک بیٹا۔ ایک دن درخت کے نیچے سے گزرے بادشاہ کا بیٹا اور غلام نے درخت کو خوب جھانک کر دیکھا، لیکن اس کی شاخوں میں اسے کوئی پرندہ بھی نظر نہ آیا۔ آگے گزر گیا، جیسے ہی آگے گزرا تو پیچھے سے فاختہ کی بولنے کی آواز آئی، تو غلام واپس پلٹا اور شاخوں میں بڑے غور سے اس کو دیکھا۔ جیسی فاختہ نظر آئی تو اس نے تاک کی تیر مارا، وہ پھڑپھڑاتی ہوئی زمین پہ آ گری۔ تو اس بادشاہ کے بیٹے کی زبان سے بے ساختہ نکلا، صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ فرمایا، حضور آپ نے سچ فرمایا، جو خاموش رہ گیا وہ نجات پا گیا۔ جب غلام واپس پہنچا، بادشاہ نے پوچھا ہاں بھی کیا بنے؟ اس نے کہا جی آج تو بیٹا بولا ہے ماشاءاللہ، یہ واقعہ ہوا ہے، آج اس نے بات کی ہے۔ بادشاہ کہنے لگا پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ قصداً خاموش ہو گیا ہے۔ پہلے تو بادشاہ اس کا علاج معالجہ کر رہا تھا، اب اس نے جلادوں کو کہا اس کو پکڑو، الٹا لٹکاؤ، اس کی طبیعت ٹھیک کرو۔ شہزادے کو پکڑ لیا گیا، جلادوں نے الٹا لٹکا دیا، جلادوں نے مارنا شروع کیا۔ جیسے ہی انہوں نے مارنا شروع کیا تو شہزادہ بولا صدقت یا رسول اللہ، حضور آپ نے سچ کہا، حضور آپ نے سچ فرمایا، فاختہ بولی وہ ماری گئی، میں بولا میں مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو خاموشی بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا قول مبارک ہے، علماء نے اس کو نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں اگر کلام چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے، اللہ ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کی تھیں، ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ بیٹا اگر تیرے پاس موتیوں جیسی گفتگو بھی ہونا پھر بھی خاموشی اختیار کرنا۔ اللہ اکبر۔ زیادہ بولنے سے انسان کی زبان سے جھوٹ بھی نکل جاتا ہے۔ آدمی جب تک بولتا نہیں ہے اس کے عیب بھی چھپے رہتے ہیں، اس کے ہنر بھی چھپے رہتے ہیں۔ اگر عیب چھپے رہیں تو لوگ آگاہ نہیں ہوں گے، اسے برا نہیں کہیں گے، اور اگر ہنر ظاہر ہوئے تو حاسد پیدا ہوں گے۔